بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کاکول کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طلبہ، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ اردو ادب کے چھٹے ہفتے میں آپ کی معلمہ نصرت سجاد آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہم سبق قربانی پڑھیں گے جس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ یہ سبق آپ کی کتاب سریر خامہ کے صفحہ نمبر 17 سے 21 پر ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے سبق کے متعلق ہم تدریسی مقاصد جان لیتے ہیں۔ مصنف یعنی مرزا ادیب کے طرز تحریر پر تبادلہ خیال، درست تلفظ سے سبق کی بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کرنا، اثار و قربانی کی اہمیت و فوائد پر تبادلہ خیال، اور آخر میں مشقی سوالات حل کرنا ہے۔ مصنف مرزا ادیب کے متعلق جان لینے سے پہلے ہم سبق کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سبق قربانی میں مصنف نے ہمیں دوسروں کے کام آنا، ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا، اپنے آرام جان و مال کا خیال نہ کرتے ہوئے دوسروں کے لیے قربانی دینے کے بارے میں بتایا ہے۔ سبق کے مصنف مرزا ادیب نے لاہور سے بی اے کیا اور پھر اردو ادب کی خدمت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اردو ادب میں مرزا ادیب داستان نویس، افسانہ نویس اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، مگر بحیثیت ڈرامہ نگار انہیں زیادہ شہرت ملی۔ ان کی تحریریں سادہ اور شگفتہ ہیں اور ان کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اس سبق قربانی میں مصنف نے ہمیں امریکہ کی ریاست ورجینیا کی رہنے والی دو عظیم ماں بیٹی کی عظیم قربانی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بڑھیا بیوہ تھی اور ایک فیکٹری میں کام کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا گزر اوقات چلاتی تھی۔ ایک دن برف باری بہت زوروں پر تھی، زبردست طوفانی رات تھی کہ یکا یک دھماکے کی بلند آواز گونجی اور ان دونوں کا دل دہل گیا کہ کہیں دریا کا پل ہی نہ گر کر پانی میں ڈوب گیا ہو، اور واقعی اگر ایسا ہوا تو ٹرین یہاں سے گزرے گی اور ہزاروں قیمتی جانیں چلی جائیں گی۔ آدھی رات تھی، طوفان زوروں پر تھا، گھپ اندھیرا تھا۔ ایسے میں دیے کو آڑ میں لے کر لڑکی نے باہر نظر دوڑائی تو تیز ہوا سے دیا تو بجھ گیا، مگر بجلی کی چمک سے اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا اور واقعی پل گر کر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اب دونوں ماں بیٹی کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ کیسے وہ گاڑی کے ڈرائیور کو خطرے سے آگاہ کر سکیں، کیونکہ اس بیاباں میں نہ تو تار بھجوانے کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی وہاں کوئی قریبی اسٹیشن تھا۔ ان دونوں کے دماغ میں ایک تجویز آئی کہ اگر ہم پل سے کچھ دور پٹڑی کے درمیان ایک روشنی کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور خطرے کا احساس کر کے گاڑی کو روک لیں۔ لیکن اب ان دونوں کے لیے پریشانی یہ تھی کہ گھر میں جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ان دونوں نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور اپنی چارپائیاں اور بستر جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک مقولہ ہے نا کہ حوصلہ کامیابی کی علامت ہے، تو لڑکی نے بھی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ مل کر گھر کا سامان اکٹھا کر کے توڑنا شروع کر دیا تاکہ وہ اسے بآسانی پٹڑی کے قریب تک لے جا سکے۔ گھر میں سامان تھا ہی کتنا، قلیل سا سامان تھا، 2 چارپائیاں، 2 بستر اور 2 چھوٹی کرسیاں۔
پیارے بچوں، سخت سردی ایسی کہ جیسی رگوں میں خون منجمد ہو رہا ہو، اور اتنی سخت سردی کا وہ انتہائی بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی۔ چارپائیاں اور کرسیاں توڑ کر وہ اس سامان کو پٹری کے قریب لے گئیں اور اسے آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شعلے بھڑکنے لگے اور اتنے میں انجن کی آواز آئی۔ لڑکی نے اپنی چادر اتاری اور اسے لکڑی پہ باندھ کر آگ لگا دی اور جلتی ہوئی چادر کو ہلا ہلا کر زور سے چلانے لگی کہ گاڑی روکو، خطرہ ہے۔ جیسے جیسے گاڑی قریب آتی جا رہی تھی، دونوں کی آوازیں بلند ہوتی جاتی اور سردی اور اپنی زندگی سے بے پرواہ ہو کر وہ پٹری کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور بالآخر ان کی انتھک محنت اور کوشش کام آئی اور گاڑی کی رفتار میں سستی پیدا ہو گئی۔ اور جب مسافروں کو یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں کی قربانی سے سب کی جان بچی ہے تو وہ ان کے بے حد ممنون ہوئے۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق کا خلاصہ تو سمجھ ہی لیا ہوگا۔ اب ہم اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے قربانی کے جذبات رکھنا ہی دراصل انسانیت ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مشکلات کو سمجھ کر انہیں دور کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ وہی لوگ یاد رکھے جاتے ہیں جو خود کو دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اہم نکات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب ہم سبق کے اخلاقی پہلو کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثبت سوچ یا خیالات وہی لوگ رکھتے ہیں جن میں قربانی دینے کا جذبہ ہو۔ دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھنے سے معاشرے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ وہی لوگ ہمیشہ قابل عزت اور قابل احترام ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں مشقی کام کی طرف، جو آپ کا ہوم ورک ہے۔ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اجزاء پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور اہم نکات کی مدد سے ہر جز کا جواب اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے۔ آپ کے مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ آثار ختم ہونا، دل دہل جانا، خلش، بیاباں، تلف ہونا، نشتر، منجمد ہونا، سکت اور ممنوع۔ مشقی سوال نمبر 2 میں اس کے تمام اجزاء کے صرف آپ نے جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ غیر آباد، کوسوں دور، بے چین، مالی نقصان، بے سود اور گپ اندھیرا۔ سوال نمبر 4 ہے، جملوں کو آسان فہم انداز میں تحریر کرتے ہوئے ان کے معنی تبدیل نہ کریں۔ سوال نمبر 5، نے اور کو کا استعمال کرتے ہوئے قواعد کا خیال رکھیں۔ آپ کی کتاب میں سوال نمبر 6 ہے، بڑھیا اور اس کی بیٹی نے ریل کو ایک بڑے حادثے سے بچایا۔ کیا آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ تحریر کر سکتے ہیں جب آپ نے کسی کی جان بچائی ہو؟ اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے آپ نے درج ذیل چارٹ کو مد نظر رکھ کر واقعے کی مکمل جزیات کا احاطہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ نے وقت، مقام، لوگ، واقعہ اور انجام تحریر کرنا ہوگا۔ آپ بتائیں گے کہ یہ کب کی بات ہے، کہاں کی بات ہے، کون کون موجود تھا، کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا، یعنی کیسے قربانی دی۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس دلچسپ سبق آموز کہانی نما سبق کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا
اور اب آپ کے لیے اس کا مشقی کام کرنا آسان ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے والدین کی رہنمائی میں سبق کا مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ اب میں اپنے سبق کا اختتام علامہ محمد اقبال کے اس شعر سے کرتی ہوں۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ عزیز طلباء، انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں پر فضیلت دی صرف دوسروں کے کام آنے اور قربانی دینے کی وجہ سے۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور اگر آپ بھی عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کریں اور دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ صرف عظیم لوگ ہی دوسروں کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے خود امر ہو جاتے ہیں۔ شکریہ۔